السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی نو کہ ابھی آپ بہت زیادہ اپسیٹ ہو۔ آئی نو کہ ابھی آپ کو بہت سارے سوال اینڈ بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے ایسے سوال من میں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کسی بھی تھرڈ پرسن کی یا پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی بھی کنیکشنز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، بس اس میں ایک چیز ہونی چاہیے، شدت۔ جو انسان شدت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ابھی میں پوری دنیا والوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وقت نکال دیتا ہے۔ پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، میں نیک کام کرنا تو چاہتی ہوں لیکن میں کر ہی نہیں پاتی۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ کبھی اسے ایسا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کو کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کام نہیں آنے والی۔ آج اسے بھلے ہی لگ رہا ہے کہ ہاں وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، بٹ ایک وقت آئے گا جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ وہ چیز میرے لیے تو تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی، اور جو چیز میرے لیے ابھی ہے اور آگے بھی رہے گی، ہمیشہ تک رہے گی، اس کے لیے تو میں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ عمر ہوتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا کیا ہے، وہ تو عمر کے آخری مرحلے میں پڑھا جائے گا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ عبادت کا کیا ہے؟ عبادت تو ہم اس ٹائم پہ کریں گے نا جس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی بھی کام نہیں ہوگا، ہماری عمر کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی، تب اس ٹائم پہ ہم دن بھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں گے۔ تو میں ان لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے کبھی بھی جوانی کی موت نہیں دیکھی؟ میں نے دیکھا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب خود ہی کے جیسے لوگوں کو اس مقام تک دیکھتے ہیں، اس مقام پر، اس جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک دن ہر ایک انسان جائے گا۔ پھر ہوتا ہے احساس کہ اللہ، اب تک جتنی بھی میں نے گناہیں کی، جتنی بھی میں نے غلطیاں کی، وہ تجھے پتہ ہے۔ اسے ہمیشہ ہر ایک انسانوں کی نظروں سے دور رکھنا، اور میں اس چیز کی توبہ کرتی ہوں، میں تیری طرف پلٹتی ہوں میرے رب، مجھے معاف کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ پتہ ہے یہی وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اور یہی وہ بندے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ محبت تو ڈالتے ہیں، لیکن تب جب وہ خود سے چاہتا ہے کہ کاش میرا اللہ مجھے بھی یہ ہدایت دیتا، اور پھر اسے اس بات پہ یقین بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کو دعاؤں میں مانگا ہے، یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبت مجھے دے، اور ایک دن یہ مکمل ضرور ہوگی، کیونکہ میں نے کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اپنے رب العزت سے مانگا ہے، پوری کائنات کے رب سے مانگا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ میں نے صرف اور صرف اس کے سامنے ہی اپنی جھولی پھیلائی ہے، اور کوئی نہیں ہے اس بیچ میں جس سے میں اپنے دل کی کوئی بھی بات کہتی ہوں۔ اور پتہ ہے یہی وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ اس بندے سے ان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنا وہ نارملی ہر بندوں سے کرتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت وہ اپنے اس بندے سے کرتا ہے، اور اپنی خاص رحمت، اپنی خاص فضیلت اس پہ نازل کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو نے دعا کیا تھا، میں نے تیری آزمائش بھی لی،
میں نے تجھے یہ بھی کہا کہ جو دے گا صرف اور صرف تیرا رب دے گا۔ اس وقت تمہاری آزمائش لی گئی تھی، تمہیں آزمایا گیا تھا، تمہیں دیکھا گیا تھا کہ میرا بندہ کتنا مجھ پہ یقین کرتا ہے اور کب تک اسی شدت سے دعائیں کرتے رہتا ہے۔ کہیں وہ تھک تو نہیں جاتا، کہیں وہ آدھی راستے میں ہی اپنے ہمت کو ہار تو نہیں جاتا، کہیں وہ لوگوں کی بہکاوے میں تو نہیں آ جاتا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا تو مکمل ہونا بالکل ناممکن ہے۔ کہیں میرا بندہ لوگوں کی باتوں میں آ کر بہک تو نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو انسان اس مشکل حالات کو، اس آزمائش کے پل کو بھی خوشی خوشی ایکسیپٹ کر کے اسے بھی گزار لیتا ہے اور صرف اس وقت بھی دعا ہی کرتا جاتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے، تب ہوتا ہے اللہ کا کن فیکن۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو میں نے آج سے کچھ ٹائم پہلے ہی کیا تھا اور وہی چیز آج مجھے کام آ رہی ہے، پھر انسان اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ اس ٹائم پہ تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا ہی کیے جا رہی ہوں، لیکن آج تو نے مجھے وہ چیز دے دی ہے اسی صورت میں جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ میں نے تو بس ایک چھوٹی سی خوشی مانگی تھی کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ میں اس طرح سے اپنی لائف کو جینا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہترین کرتا ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس طرح سے راستے کھولتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری آزمائش کے ٹائم پہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر آزمائش مجھے سے کیوں لیتا ہے، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے خیالات، ایسی باتیں شیطان ڈالتا ہے من میں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں بس استغفار پڑھ کے اللہ پہ یقین کر کے اسی پہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرے گا صرف تو کرے گا، اور اب تک تو ہی تو کرتا آ رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو بس ایک چھوٹی سی چیز سوچی ہے، اور بس جو تو نے کہا کہ حرکت کرو تو برکت ملے گی، میں نے تو بس وہی کیا خدا، باقی جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے وہ سب تو نے دیا ہے۔ اور بس پھر ہو جاتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز عزیز ہوتی ہے انسان کو تو وہ پھر اس کے احساس میں، اس کے کاموں میں یا پھر اس کے صورت میں نہیں دکھتی، اس کے بس سیرت میں دکھتی ہے۔ وہ چیز صرف اور صرف اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس تک میں بٹ جاتی ہے، اور وہی وہ شخص ہوتا ہے جو خود اپنی خوبیوں کو، اپنے اچھی چیزوں کو اپنے آس پاس بانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے اللہ نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے، تم بھی مانگو تمہیں بھی ملے گا، لیکن ہاں اس بیچ کہیں تم بہک مت جانا، کیونکہ شیطان ہر بار ہر جگہ سے تمہیں بہکانے آئے گا، اور وہ بہکائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ ناممکن ہے، لیکن اسی بیچ ہوگی اللہ تعالیٰ کی کن، اور وہ کن صرف اور صرف وہی انسان دیکھ پائے گا جو صبر اور توکل کرتا ہوگا، کیونکہ بنا صبر اور بنا توکل کے اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ آج جتنے بھی رشتے ٹکے ہوئے ہیں بنا کسی لڑائی جھگڑے کے ہیں، ہر جگہ صبر اینڈ توکل ہے۔ بنا صبر اور بنا توکل کے کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ کا رشتہ تو سب سے افضل ہے، اس میں تو سب سے زیادہ توکل اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے کسی خاص فرینڈ کو اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیجیے گا، اینڈ پلیز اونلی فار گرلس کو شیئر کیجیے گا۔
اگر میری باتیں تھوڑی سی بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہو یا پھر آپ کو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔